آج ماہ رجب کا وہ بابرکت جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے۔ جو شخص بھی آج ماہ رجب کے اس جمعۃ المبارک کے دن یہ درود پاک خاص اس جمعہ کا ہے اور اس درود پاک کے ساتھ یہ عمل کر لیتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت وہی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہے۔ اگر لاکھوں کا مقروض ہو تو قرضہ اتر جاتا ہے، کروڑوں کی ضرورت ہو تو رب غیب سے پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج کا دن آپ ہرگز ضائع نہ کیجیے گا۔ آج رات بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، صبح بھی عمل کر سکتے ہیں، یعنی جمعے کی رات بھی کیا جا سکتا ہے، جمعہ کے دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے اگر کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی تنگ دست حال شخص بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے، اس کو بھی لاکھوں نہیں کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ دیکھیں عمل بالکل آسان سا ہے، سادہ سا ہے۔ آپ نے اس کی ترتیب، اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو سکرین پر آپ کو درود پاک نظر آ رہا ہے، اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ میں پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک نہایت ہی مبارک سورت پڑھنی ہوگی، اس کے بعد پھر یہی درود پاک پڑھنا ہوگا، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب اس عمل کی میں تفصیل بتانے لگا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ دیکھیے آج کا جو جمعۃ المبارک ہے نا، اس جمعۃ المبارک کے دن کی اتنی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کے اس مہینے کی برکتوں اور فضیلتوں کو ذکر فرمایا، اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رجب کے جمعے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہوتا ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا لمحہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن آج کیونکہ ایک خاص جمعہ ہے، اس کا خاص عمل ہے، اب میں آپ کو بتا دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رجب کے جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کن الفاظ کے اندر بیان فرمائی ہے، کیونکہ ماہ رجب کا جمعہ باقی جمعوں کی طرح فضیلت میں، مقام میں، مرتبے میں بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی بھی جگہ جہاں بھی آپ کو وقت مل جاتا ہے، آپ فوری طور پر اس عمل کو کر لیں۔ قرآن مجید کی جو سورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ سورت دیکھنے میں بالکل چھوٹی سی ہے لیکن طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت کہلاتی ہے۔ اس کی صرف 4 آیات ہیں۔ کہتے ہیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب، 4 ہی سمتیں ہوتی ہیں۔ جو بندہ اس درود پاک کو اول آخر یعنی کہ شروع میں آپ نے اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ یہ عمل آپ کسی وقت بھی کریں گے تو آپ باوضو کریں گے۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ بس ان شرائط کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہماری جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب آپ نے پاک صاف ستھری جگہ پہ بیٹھنا ہے، کوشش کریں جسم کو خوشبو لگا لیں۔ اگر خوشبو نہیں ملتی تو جس جگہ بیٹھے ہیں کم از کم وہ جگہ پاک صاف ستھری ہو۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو وہاں بچوں کا شور شرابہ نہ ہو، وہاں پہ کوئی گندے کپڑے نہ پڑے ہوں، وہاں پہ کوئی ایسی جانوروں کی یا جاندار کی تصویریں نہ لگی ہوں، تو آپ ایسی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جس کی حاجت رک جائے یعنی کہ پوری نہ ہو، وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ بے شک درود پاک کا پڑھنا فکروں اور غموں اور سختیوں کو دور کر دیتا ہے اور رزق بڑھا دیتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے۔ بہرحال درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام مشکلات کے لیے ایک مکمل حل ہے۔ ایک دیندار انسان پر بہت زیادہ قرضہ تھا اور اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ دینا مشکل ہو چکا تھا، اور اس نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، اور یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ایسی مدد فرمائی کہ چند دنوں کے اندر، چند دن نہیں گزرے بلکہ بعض کہتے ہیں کہ تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا، پیسوں کا ایسی جگہ سے انتظام ہوا کہ ایک تو اس قرض والے نے قرض بھی معاف کر دیا، اور اس کو ایک بادشاہ نے بلایا اور اس کو بادشاہ نے بلا کر اتنی رقم دی کہ سارا قرضہ بھی اتر گیا، اس کے گھر بھی سارا مال و دولت سے بھر دیا۔ اتنا وہ پیسہ اتنا امیر ہو گیا اچانک کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے۔ تو اسی طرح یہ درود پاک آپ نے پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں درود پاک کی برکت کیا ہے۔ اب آپ نے یہ درود پاک جو میں نے پڑھا ہے، اسی درود پاک کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔
یعنی کہ اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، سورت کون سی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ بھی بالکل آسان سی 4 آیات والی صورت ہے جس کو سورت اخلاص کہا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ قرآن مجید کی وہ بابرکت صورت ہے کہ جس کی برکتیں اتنی ہیں کہ اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک شخص کو رزق کے لیے بتایا تھا۔ اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ میرے گھر سے رزق نے رخ پھیر لیا ہے، میرے گھر میں برکت نہیں آتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ سورہ مبارکہ پڑھا کرو، یہ سورت پڑھنے سے اتنا رزق آئے گا کہ تم خود تو امیر ہو جاؤ گے، لیکن اس کی برکت سے اللہ تمہارے ہمسایوں کو بھی امیر کر دے گا۔ تو دوستو اس لیے اس کے اتنے فائدے ہیں، اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ دیکھتے ہی حیران ہوں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھ لی، یہ درود پاک پڑھ لیا جو اس کی تعداد بتائی، اس کے برابر جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے، یہ ایک خاص تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ تسبیح بھی بالکل آسان سی ہے، آپ نے اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ جیسے درود پاک کو پڑھتے ہوئے آپ نے صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے نا، اسی طرح اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے بھی آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو جب یہ ترتیب آپ بالکل اپنے ذہن میں توجہ کے ساتھ اس کو بٹھا لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے جب کوئی بندہ اس عمل کے آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک تو شیطان مردود سے اس بندے کی حفاظت رہتی ہے، دوسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نگاہ اس بندے کے اوپر پڑتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے، اس درود پاک کو غیبی مدد کا درود بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے آپ جب اس عمل کو پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورۃ اخلاص کا عمل کریں گے، اس کے ساتھ یہ خاص تسبیح پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں جو اللہ کی بارگاہ سے مانگتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اب کیونکہ یہ جمعہ المبارک کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے نا، اس دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے، یعنی کہ ایک پہاڑ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کا ذکر فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں وہ پہاڑ جس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، اس کو جبل کاف کہا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے پیچھے ایک نا میدان ہے، اس میدان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے رہتے ہیں۔ اور جو بندہ بھی جمعہ المبارک کے دن حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے نا، اللہ کے وہ نوری ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے، اور اس بندے کے حق میں قبول کرتے ہوئے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو جیسے ہی آپ آج یہ عمل کریں گے، اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ اب حضور فرماتے ہیں جبل کاف کے پیچھے سفید قسم کی زمین بھی ہے جس میں مختلف جڑی بوٹیوں سے وہ خالی ہے، اور وہ چاند کی طرح سفید ہے، دنیا کی 7 بروں کے برابر ہے، جس کا میدان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی سوئی بھی گر جائے نہ تو نہیں فرشتوں پر گرے گی، اتنے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سب فرشتے جمعے کی رات کو جبل کاف کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، یعنی آج رات جو اس وقت رات ہے، آپ یہ عمل رات بھی کر سکتے ہیں، دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آہوزاری کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب صبح روشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ تو ہر اس شخص کو بخش دے جو نماز جمعہ پڑھے، جو درود و سلام پڑھے، جو جمعہ کے دن غسل کرے، جو سورۃ اخلاص، یعنی کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت اس نیت کے ساتھ کرنی ہے جو نیت آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اس لیے دوستو آپ کے سارے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے ہر کام میں اللہ کی خصوصی مدد شامل حال ہو جائے گی، اور انشاءاللہ فرشتوں کی دعا اس بندے کے حق میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ فرشتوں کی کوئی دعا رد ہوتی نہیں، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو آج اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر دن کسی نہ کسی نبی کے ساتھ خاص کیا ہے۔ ہفتے کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، اتوار کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ،
سوار کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، منگل کا دن حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ خاص، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام، جمعرات کا دن آدم علیہ السلام کے ساتھ، جمعہ کا دن حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی ہتھیلی مبارک میں سفید قسم کا آئینہ تھا، انہوں نے عرض کی یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا رب اس کو آپ پر پیش کرتا ہے، یہ آپ کے لیے عید بن جائے، آپ کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت کے لیے عید بنے۔ اس آئینے کے درمیان ایک نقطہ تھا، حضور فرماتے ہیں یہ نقطہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی یہ 24 گھنٹے کے اندر ایک ساعت ہے، جو شخص اس گھڑی میں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، شرف قبولیت کا درجہ دیتا ہے، اور جمعہ کے دن تمام دنوں سے یہ افضل اور بہترین دن ہے، اس لیے اس دن میں جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ شخص بھی بہترین انسانوں میں شمال ہوتا ہے، اللہ والوں میں شمار ہوتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رزق کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو اللہ کے نوری ملائکہ اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں، جب آپ اس درود پاک کے بعد وہ تسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی خصوصی مدد آئے گی، کیونکہ فرشتوں والی تسبیح اور سب سے پہلے جو درود پاک پڑھا ہے اللہ کے نوری ملائکہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں، تو وہ درود پاک پڑھ کر جو اللہ کے نوری ملائکہ اپنی شان کے مطابق پڑھتے ہیں تو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے جس طرح ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو ساری نصیب۔ اب جو کون سی تسبیح آپ پڑھیں گے اس کو سن لیجئے گا، یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک آپ نے پڑھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ آسان سی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ اللہ کے ملائکہ کی تسبیح ہے، اور آپ نے دیکھا نا اللہ تعالیٰ نے جہاں سفر معراج کا ذکر کیا ہے تو لفظ سبحان سے کیا ہے، تو آپ نے اس طرح یہ درود پاک پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورت اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ اب آخری چیز میں بتانے لگا ہوں، ٹوٹل یہ ایسا یعنی کہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے بندے کی اگر 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو رب اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ صلی اللہ کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک نیک انسان تھا جس کا پیشاب بند ہو گیا تھا، اس نے خواب میں حضرت عارف باللہ شہاب الدین کی زیارت کی اور پیشاب کی بندش کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے اس کا ایک علاج بتاتا ہوں۔ انہوں نے علاج کیا بتایا؟ انہوں نے درود پاک بتایا، فرمایا کہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری اس بیماری سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا، اور اس نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات عطا فرما دی۔ اس لیے آپ جس غم کے لیے پڑھیں گے، جس مشکل کے لیے پڑھیں گے، جس پریشانی کے لیے پڑھیں گے، جس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب آخری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سورت اخلاص ہے، یہ سورت اخلاص پڑھنے والے کے لیے بھی اللہ کے نوری ملائکہ دعا کرتے ہیں۔ اب یہ جتنے اعمال ہیں، جتنے فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ خاص ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی مدد شامل حال ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو رسوا نہیں کر سکتی، ذلیل نہیں کر سکتی، اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمانوں تک کی سیر کرائی گئی، میں نے عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے، ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3 لاکھ برس کی ہے، ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہیں، ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس سورت کو پڑھ لیتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے مالک، ہم یہ ثواب ہر اس شخص کو بخشتے ہیں جو مرد عورت بھی سورت اخلاص کی تلاوت کرے گا۔ تو اندازہ لگائیے، اب آپ نے وہ جیسے فرشتے پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، آپ نے سورت اخلاص کو اسی ترتیب کے ساتھ ہر بار یعنی بسم اللہ بھی پڑھتے جانا ہے اور سورت اخلاص کو بھی پڑھنا ہے، تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اب آخری چیز جو پڑھنی ہے، درود پاک شروع میں پڑھا تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر آپ نے وہ خاص ملائکہ کی تسبیح پڑھی، پھر آپ نے سورت اخلاص کو پڑھا، اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ عمل مکمل کر لیں، یہ 3 چیزیں پڑھ لیں، یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو دعا کے شروع میں آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور
اور یہ سارا جو کچھ پڑھا ہے آپ نے، حضور کی ساری امت کو اس کا ثواب پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ قبول فرما لے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔